اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دماغ تو رکھتا نہیں، عقل تو رکھتا نہیں، تو یہ کلام صادر کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ کا کلام صادر ہوتا ہے مشیت سے، مشیت سے آتا ہے ارادے میں، اور ارادے سے زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ مشیت کون ہے؟ ارادہ کون ہے؟ زبان کون ہے؟ جب ہم نے معصوم کی بارگاہ میں چل کے پوچھا کہ مولا نہ ہم اللہ کو جانتے ہیں نہ اس کی مشیت کو، نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اس کے ارادے کو، نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اس کی زبان کو، تو ذرا آپ بتائیں کہ یہ سب ہے کیا؟ تو معصوم نے کہا ہم ہی مشیت اللہ ہے، ہم ہی ارادت اللہ ہے، اور ہم ہی لسان اللہ ہے۔ تو جب لسان اللہ علی ہے تو یہ قرآن اللہ کا نہیں علی کا کلام ہے۔ کیونکہ علی العظیم زبان رکھتا نہیں، اور اگر زبان رکھتا ہوتا تو معراج میں اپنی زبان سے بات کرتا نا، علی کی زبان سے علی کے لہجے میں کیوں بات کی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو کہاں قرآن میرے مولا اور کہاں آپ کی شان؟ یہ نقطہ اپنے کو کہہ دیا آپ نے، کہا جب سائنس آگے بڑھے گی تب تمہاری سمجھ میں آئے گا ڈاٹ کی حیثیت کیا ہے۔ بغیر ڈاٹ کے دنیا آگے ہی نہیں بڑھے گی۔ آواز بھیجیے محمد۔ یہ ڈاٹ جو ہے اس میں سب کچھ سمایا ہوا ہے، پورے انسان کی ڈیٹیلز ایک ڈاٹ میں۔ وہ ڈاٹ کا نام کیا ہے؟ ڈی این اے۔ سب کچھ آ گیا، اور ہر ایک کا ڈی این اے پیٹرن الگ الگ ہے۔ اب جس کا ڈی این اے پیٹرن بالکل طاہر و مطہر ہوتا ہے تو پھر وہ ڈی این اے پیٹرن اس کے پورے وجود کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ہی علی کا ذکر ہوتا ہے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، جیسے ہی علی کا ذکر ہوتا ہے اس کی زبان بولنے لگتی ہے، جیسے ہی علی کا ذکر ہوتا ہے اس کا ہاتھ بلند ہو جاتا ہے نا۔ یہ تو اپنے اپنے ڈی این اے کی بات ہے، کسی کا ہاتھ بلند ہو جاتا ہے، کسی کا چہرہ لٹک جاتا ہے، کسی کا چہرہ اتر جاتا ہے، کسی کی آواز بلند ہو جاتی اور کسی کی آواز غائب ہو جاتی ہے۔ علی کا ذکر سنتے ہی آواز ہی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ڈی این اے کی بات ہے۔ تو ڈاٹ جتنا کوانٹم فزکس بہت آگے بڑھ گئی ہے، چونکہ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، اور کوئی بھی علی کا چاہنے والا جو اے بی سی ڈی بھی لکھنا نہ جانتا ہو، پنجابی کی ڈی پی بھی شاید اردو میں ہی ہوتی ہے، الف بے تے سے بھی نہیں جانتا ہو، ہے نا، ہندی کی آ با یہ بھی نہیں جانتا، کچھ لکھنا نہ جانتا ہو، لیکن علی کا چاہنے والا تو جاہل نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں دلیل کیا ہے؟ مولا علی کا چاہنے والا تو جاہل نہیں ہو سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ملائکہ نے جب دعویٰ کیا کہ معبود تو ان کو زمین پہ خلیفہ بنائے گا، جو زمین پہ فساد برپا کریں گے، خوریزی کریں گے، تو اللہ نے ملائکہ کا امتحان لیا۔ کس بات سے؟ اللہ نے ملائکہ کو ٹیسٹ کیا۔ کس چیز سے؟ کیا کہا؟ اے بی سی ڈی لکھو، 1 2 3 بتاؤ، یہ حساب کا لوگارتھم بتاؤ، انٹیگریشن، ڈیریویشن، یہ ایک مریض نہ ہے بیمار، اس کو شفا دے کے بتاؤ، اس کا آپریشن کرو، کچھ پودے بناؤ، کوئی نہیں۔ امتحان کیسے لیا؟ قرآن کی آیت کہتی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو اسما سکھایا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ملائکہ کے سامنے پیش کر دیے۔ قال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہا ان اسماء کے بارے میں ہمیں بتاؤ اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے میں، یہ خلافت ہمارے لیے۔ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ معبود ہم تو جانتے نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے سکھایا۔ اب میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں ہے کہ سکھایا آدم کو، وہ پوچھا ملائکہ سے، اور اعتراض نے بھی کسی نے نہیں کیا کہ ہمیں سکھایا نہیں تو ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ ان سے پوچھ کہ تم نے سکھایا ہے تو معاملہ کیا ہے نا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک کلاس روم میں سکھایا ایک لڑکے کو، باقی سب سے سوال پوچھا، کسی نے جواب دیا کہا پھر لہٰذا یہ افضل ہے، تو سب اعتراض کریں گے کہ ایسے کیسے افضل ہو گئے یہ، ہمیں تو آپ نے پیپر ہی نہیں دیا، ہمیں آپ نے سلیبس ہی نہیں بتایا، ہمیں آپ نے سکھایا ہی نہیں۔ تو عرش پہ ملائکہ نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔
سکھایا آدم کو، اور آیت ہے ابو ہریرہ کی روایت نہیں ہے. آدم کو سکھایا وعلم آدم الاسماء، اور ملائکہ کو سکھایا نہیں، اور پوچھا ملائکہ سے، اور اس کے بعد کہا چلو ٹھیک ہے فضیلت ثابت ہو گیا، سجدہ کرو آدم کا. اور کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، سب سجدے میں کود پڑے. جس نے نہیں بھی کیا اس نے یہ والی بات نہیں کہی کہ مجھے تو سکھایا نہیں تھا. یہ والی بات کسی نے نہیں کہی. تو تھا کیا معاملہ؟ معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو عقل دے کر فضیلت دی ہے. ماشاءاللہ. حضرت آدم اللہ کے خلیفہ تھے، حضرت آدم اللہ کے نبی تھے. حضرت آدم کو اللہ نے جب باشعور پیدا کیا تو سب سے پہلے حضرت آدم نے خلق ہونے کے فوراً بعد، بچہ تو تھے نہیں کہ روتے دودھ کے لیے، ماشاءاللہ، بچہ تو تھے نہیں کہ ہاتھ پیر مارتے، تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام حضرت آدم باشعور عاقل نوجوان، خوبصورت نوجوان، عقل اپنے کمال پر ہے، ساری صلاحیتیں اپنی معراج پر ہیں. تو سب سے پہلا کام حضرت آدم نے کیا کیا؟ جو بھی پہلا کام حضرت آدم نے کیا، اگر آدمی کو معراج چاہیے تو اس کو بھی وہی کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا کام حضرت آدم نے یہ کیا کہ نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، نہ نیچے دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا. اللہ نے آدم کو نبوت کے ذریعے بلند کیا تھا، آدم کو خلافت کے ذریعے بلند کیا تھا، آدم کو صفوت کے ذریعے بلند کیا تھا. تو آدم نے بھی بلندی کی طرف دیکھا. تو سب سے پہلے خلق ہونے کے بعد آدم کو جو نظر آئے وہ 5 انوار تھے. دیکھنے کے بعد حضرت آدم، اچھا یہ انوار تو تھے، ملائکہ بھی دیکھتے تھے، ابلیس بھی دیکھتا تھا، آدم نے بھی دیکھا. اب فرق یہ تھا کہ صدیوں سے ملائکہ دیکھتے تھے، سوال نہیں کیا. آدم نے سوال کر لیا، لگتا ہے یہی میرے رب ہیں، یہی میرے اللہ ہیں، یہی میرے خالق ہیں. فوراً خالق کو بولنا پڑا، نہیں آدم، ہوا محمد وانا المحمود. توحید خطرے میں تھی نا. ارے تو آدم علیہ السلام جیسے نبی کے ذہن میں جب یہ خیال آ سکتا ہے، آدم جیسے نبی کے ذہن میں خیال آیا ہے نا، تو خیال آنا بری بات نہیں ہے، خیال پہ باقی رہنا بری بات ہے. سلوات بھیجیے محمد. انوار ہے ایسے کہنے نہیں آدم، انا محمود و ہوا محمد، میں محمود ہوں وہ محمد ہے. انا اعلی و ہوا علی، میں اعلی ہوں یہ علی ہے. انا فاطر السماوات والارض وہی الفاطمہ، انا المحسن و ہوا الحسن، انا قدیم الاحسان و ہوا الحسین. ہے نا؟ تو چونکہ آدم نے سوال کیا تھا اس لیے وہ تعلیم کے مستحق ہوئے تھے. اس لیے جب اللہ نے سکھائے نام، تب اللہ نے وہ نام سکھانے کے بعد پوچھا ملائکہ سے کہ اب تم بتاؤ. لہٰذا یہ جسٹس تھا، انجسٹس نہیں تھا. دوسروں نے سوال ہی نہیں کیا تھا کہ یہ کیا ہے. میں اس کمرے میں آیا، آتے ہی میں نے دیکھا کہ ہاں یہ کیا ہے میں سمجھ گیا، وہ کیا ہے میں سمجھ گیا، ساری چیزیں میں نے دیکھی. اور میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں یہ کونے میں یہ جو رکھا ہوا ہے یہ کیا چیز، یہ کیا شے ہے. میں نے پوچھا، اصغر شیرازی صاحب نے، سید صاحب نے مجھے بتا دیا کہ یہ آپ لوگوں کو کسی نے نہیں بتایا. اور پھر اس کے بعد شیرازی صاحب نے آ کے سوال کیا، اچھا بتائیں یہ کیا ہے، اس میں اندر کھیر رکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اچھا جعفری صاحب، معاف کیجئے گا میں نے شیرازی صاحب کو آپ کا مکان دے دیا. سلوات بھیجیے. اچھا تو اب انہوں نے مجھے بتایا تھا اس میں کھیر رکھی ہوئی ہے، آپ نے بتایا تھا. اب اگر وہ آپ سے سوال کریں کہ اس میں کیا ہے، اب اس سے بھی کریں اور میں بتا دوں تو یہ انجسٹس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ اس میں کھیر ہے کیا. اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بعد میں جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا. سلوات بھیجیے. آدم نے انوار کو دیکھا تو ایک مرتبہ آدم کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا. ابھی کچھ معلوم نہیں کہ انوار کون ہے،
آدم خوش مسرور، اور اللہ نے جب بتایا تو خوش ہونے لگے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے علی علی بھی کرتے ہو، عزاداری کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ شیعہ ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ آدمی ہے، آدمی ہے جی۔ آدم نے آج پہ سب سے پہلے یہی کام کیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا اہل بیت کا ذکر سن کے خوش ہوئے تھے؟ ماشاءاللہ۔ اب نعرہ اصل میں وہاں ہم میں سے کوئی تھا نہیں نا، سارے نعرے بھی ریکارڈ کر لیتا ورنہ۔ اور یا مولا حسین کی بات آئی تو آدم نے عزاداری کی تھی، گریہ کیا تھا۔ تو خدا کی قسم پوری کائنات میں مذہب کنارے رکھیے، اسلام کنارے رکھیے، ایمان کنارے رکھیے، شیعت کنارے رکھیے، کوئی آدمیت پر بھی نہیں باقی ہے سوائے ہمارے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ لیکن میں نے کیا شروع کی تھی، کہاں سے بات شروع کی تھی کہ کوئی شیعہ جاہل نہیں ہوتا۔ اب وہ کھیتی کر رہا ہو، چاہے وہ خانچہ لگا رہا ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو، ABCD لکھنا نہ جانتا ہو، الف ب لکھنا نہ جانتا ہو، کچھ نہ جانتا ہو پڑھنا لکھنا، لیکن جاہل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ نے آدم کو بھی تختی و قلم نہیں دیا تھا، اور ملائکہ کو بھی تختی و قلم نہیں دیا تھا، اور کہا علم آدم الاسماء، آدم کو اللہ نے اسماء سکھائے۔ تو کس کے؟ درختوں کے، پرندوں کے، چرند کے، درند کے، صحراؤں کے، سمندر کے، کاہے کے نام لکھوائے؟ نظام شمسی کے نام کس کے لکھوائے؟ دیکھیے یہاں سے بھی ایک جواب آ گیا، نام لکھوائے کس کے؟ نام اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو کسی کے نہیں لکھوائے، کسی کے نہیں سکھائے۔ آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے وہ صرف 5 تھے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اس کا مطلب جو صرف یہ 5 ناموں کو جان جائے وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ جو صرف جان جائے، پہچان جائے، مان جائے، وہ دنیا کا اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ اب جناب آدم کو اللہ نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، سجدہ تیرے علاوہ، تیرے علاوہ سجدہ، غیر اللہ کو سجدہ؟ آدم اللہ ہے کیا؟ غیر اللہ کرنے والوں کو ذرا بلائیے، ہلا ہلا کے پڑھائیے یہ آیت۔ غیر اللہ ہے آدم کی اللہ ہے؟ کہ نہیں، وہ آدم کا سجدہ نہیں تھا، وہ اطاعت کا سجدہ تھا، اطاعت کی بات تھی، حکم تھا۔ اچھا، اطاعت کی بات تھی، حکم تھا، تو صبح کی نماز اللہ کا حکم ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ نہیں میں نہیں مانتا۔ ارے کیسی بات کر رہے ہیں آپ، نہیں مانیں گے شریعت سے خارج ہو جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں۔ آپ پڑھتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھتے ہیں۔ کبھی قضا نہیں ہوئی؟ الحمدللہ 15 سال سے جب سے ابھی تک قضا نہیں ہوئی۔ اچھا آپ کے ابا کی، چچا کی، بچے کی؟ نہیں ایسے تو بہت سے ہیں جن کی قضا ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے؟ کہاں ہمارا بیٹا ہی ہے، پڑھتا نہیں ہے کبھی۔ تو ہم نے کہا جب نہیں پڑھتا تو آپ کہتے کیا ہیں؟ ہم اس سے کہتے ہیں بیٹا قضا ادا کر لو۔ ان کو غلط کرتے ہیں آپ، قرآن کے خلاف عمل کرتے ہیں آپ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نماز صبح، اور جب وہ نہیں پڑھتا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو قضا ادا کروانے والے؟ کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل قرآن کے مطابق بات کروں۔ جیسے ہی ابلیس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا وہ بھی حکم تھا، اس نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی وہ بھی حکم ہے۔ اب ایک سجدہ اس نے نہیں کیا تو اس کو ابلیس بنا کے باہر نکال دیا، اور اس نے 4 سجدے نہیں کیا اور آپ نے کہا قضا ادا کرو۔ آپ کو بھی کہنا چاہیے تھا بیٹا ابلیس ہو گیا، گھر سے نکل جا۔ صلوات بھیجیے نا محمد۔ سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے، تو بات بالکل غلط کر رہے ہیں آپ۔ یہ اللہ کے حکم کی بات نہیں تھی، یہ اللہ کی اطاعت کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو تھا ہی، لیکن مسئلہ کیا تھا یہ کون بتائے گا؟ نہ کوئی مولوی بتائے گا، نہ کوئی مفسر بتائے گا، نہ کوئی حافظ قرآن بتائے گا۔ یہ اگر بتائے گا کوئی تو خود شیطان بتائے گا کہ بھیا مسئلہ کیا تھا، پرابلم کیا تھا تم کو، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو قرآن مجید کی 15ویں سورہ کی آیت، سورہ ہجر کی آیت، جس میں ابلیس نے خود کہا انی لم اکن ان اسجد لبشر، میں بشر کا سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے